خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے۔ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے۔ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلامی روایت میں مقام حدیث سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صحائف ستہ کی کسی بھی کتاب میں بیک وقت مستند اور ضعیف احادیث موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر خدا نے قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تو کیوں اپنے محبوب کی احادیث کو لوگوں کی یادداشت اور ارادوں کے تغیرات کے مرہون منت چھوڑ دیا؟ اور کیا آج مسلمانوں میں حدیث کا تصور اتحاد کا باعث ہے یا انتشار کی وجہ؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی، آپ کا سوال؟ حمدی صاحب، اسلام میں حدیث کے مقام اور حجیت کے حوالے سے خاص طور پر سورۃ النجم کا حوالہ دیا جاتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن غور سے دیکھیں تو إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث وہ سراسر سراپا وحی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت، ذاتی حیثیت کہاں گئی؟ اگر سراپا ہے وہ وحی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بطور انسان کے، بطور پیغمبر کے کیا ہے؟ اور پھر اگر سراپا وحی ہے تو پھر قرآن بھی تو سراپا وحی ہے، آپس میں جو ایک باریک فرق ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ حضور دین کی حیثیت سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو یا تو وہ ایسی بات ہوگی کہ جو آپ کو وحی کے ذریعے سے اسی وقت بتائی جائے گی، یا یہ ہوگا کہ پہلے سے جو وحی کی روایت چلی آ رہی ہے اس کو آپ بیان کر دیں گے، اور یا یہ ہوگا کہ آپ اجتہاد کریں گے کہ اللہ کی تصویب اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں پھر خدا کی طرف سے ہو گئیں، تو یہ سب ایسے ہوتا ہے دین کی حیثیت سے۔ دین کی حیثیت سے تو آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی ہوتی، جو کہنا ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد شخصی حصے کو لے لیجئے، اس کی نہایت عمدہ مثال امام مسلم نے بیان کر دی ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگ تعبیر نخل کرتے تھے۔ تعبیر نخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھجوروں پر ایک خاص طرح کا پیوند اور گابا لگایا جاتا ہے جس سے ان کا پھل بہت اچھا آ جاتا ہے۔ تو حضور نے کہیں جاتے جاتے اس کے اوپر تبصرہ کر دیا کہ اگر نہ لگاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لوگوں نے اس کو دین کا کوئی حکم سمجھا اور اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی جو پہلے سے ان کا چلا آ رہا تھا ایک طریقہ اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ کھجور میں پھل بھی نہیں آیا خدا کے قانون کے مطابق۔ حضور کی خدمت میں گئے، بیان کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے تو محض ایک تبصرہ کیا تھا، میں بھی ایک انسان ہوں، اور جب میں کوئی دنیوی معاملات میں رائے دیتا ہوں تو اس کو ایک رائے سمجھا کرو، جب میں خدا کی طرف سے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ بات ہوتی ہے جو میں پیغمبر کی حیثیت سے کر رہا ہوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ شاکار جملہ کہا جس کو امام مسلم نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے، انتم عالم و بامور دنیاکم، تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ تو یہ جگہ ہے جس پہ حضور نے یہ بتایا کہ دین کی حیثیت سے وہی زیر بحث آتی ہے، یعنی اگر آپ دین کی حیثیت سے کوئی بات فرمائیں گے تو وہ خدا کے اذن کے بغیر، خدا کے حکم کے بغیر کیسے فرما دیں گے؟ یعنی پھر تو اپنی طرف سے دین دینے والی بات ہوئی۔ پھر اس میں تو یہی ہو گیا نا کہ آپ دین اور دنیا کی تفریق کر رہے ہیں کہ دین کے معاملات کچھ علیحدہ ہیں جس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے واقعی ایک حجت رکھتی ہے، اور دنیاوی معاملات ایک ایسے ہیں کہ جن کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حجت نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کون سی باریک دیوار قائم؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین بتانے کے لیے آئے تھے، گاڑی کا انجن بنانا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضور ہم کو جہاز بنانا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ایٹم بم کیسے بنتا ہے یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ تمہارے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، تمہیں ایک دن خدا کے حضور میں جانا ہے، خدا کے حضور میں پیشی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے یہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین اور دنیا کی یہ تفریق تو ہمیشہ سے قائم رہے گی، اسی وجہ سے ہمارے ہاں ان کو دنیوی علوم کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے علوم ہیں، سائنس ہے، طب ہے، اس طرح کے جتنے علوم ہیں یہ انسان کی ضرورت ہے، پیغمبر ان کو بتانے کے لیے نہیں آتے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو واضح فرما دیا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے دین و دنیا کی تفریق، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیے ایک چیز وہ ہے کہ وہ معاملات، دنیا کے وہ معاملات
جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جن کا تعلق دین کی ہدایات سے ہے، ان میں دین حکومت کرے گا. یعنی وہ آپ کے معیشت کے معاملات میں بتائے گا کہ اخلاقی رویہ کیا ہے، آپ کاروبار کیسے کریں، کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی ایک جو وزڈم ہوتی ہے کاروباری آدمی میں، وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک سیکولر علم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہیں کوئی غیر اخلاقی کام تو نہیں کرتے، آپ کم تو نہیں تولتے، آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ ملاوٹ تو نہیں کرتے، یہ دین آئے گا. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا دائرہ کیا ہے اور دنیا کا دائرہ کیا ہے. پیغمبر سے ہم یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اور اس کو وہ کامل شکل میں ہمیں بتا دیتے ہیں. ان کا اصل علم یہ ہے. اب صاحب کسی بھی علم کی جو بنیادی خدمت ہوتی ہے، بنیادی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی علوم ہے، ان کے اوپر ہمارے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے خدمت کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عروج کا دور تھا، اب زوال کا دور ہے. زوال کے دور میں ہم مجموعی طور پر پسماندگی اور ذلت کا شکار ہے. اس دور کے اندر ہم کس طریقے سے علم حدیث کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں؟ دور زوال کا ہو یا دور عروج کا ہو، ہم کو اپنے دین پر عمل کرنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، اور دونوں سطحوں پر سمجھنا ہے. عام آدمی کی سطح پر بھی سمجھنا ہے اور اہل علم کی سطح پر بھی سمجھنا ہے. جس طریقے سے صحت کے مسائل زوال اور عروج کے دور سے الگ زیر تحقیق رہیں گے، جس طریقے سے دنیوی چیزیں زیر تحقیق رہیں گی، اسی طرح دین بھی زیر تحقیق رہے گا. قرآن کی خدمت ہوتی رہے گی. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تفسیریں قرآن کی ہیں جو اس دور زوال میں پچھلے 150 سال میں لکھی گئیں. اگر آپ گنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ اس سے کم نہیں ہے جتنی اس سے پچھلے دور میں لکھی گئی تھی. اگر آپ یہ غور کریں کہ حدیث کے علم کی جو خدمت کی گئی ہے اور اس پر جو مصنفات وجود میں آئی ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں، آپ حیران ہوں گے. اس سے لائبریریاں بھری جا سکتی ہیں موجودہ زمانے میں. تو علم کا کبھی بھی آپ کسی خاص دور میں اس کو بند نہیں کر سکتے. اس کی ضرورت تو ہمہ وقت ہے. ہوا اور پانی کی طرح اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ علم کی تحقیق ہوتی رہے، علم کی تنقیح ہوتی رہے. ہماری بدقسمتی عزیزم یہی ہے کہ ہم علمی تحقیق سے اور علمی تنقید سے واقف ہی نہیں ہیں. ہم صرف تنقید سے واقف ہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ یہی چیز ہے جو زوال کا باعث بن گئی. کبھی غور تو کیجئے کہ خدا کا یہ عذاب ہم پر آیا کیوں ہے. یہ آیا ہی یہاں سے ہے کہ تنقیدی رویہ ہمارے یہاں پیدا نہیں کیا گیا. ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے. تنقیدی رویہ کوئی کسی چیز کو رد کرنا نہیں ہوتا، اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے. کریٹیکل اپریسیشن پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کسی چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں. یہ طبعی علوم میں نہیں کر سکے تو آپ دیکھیے کہ دنیا ہم سے کتنی آگے چلی گئی. یہ دینی علوم میں ہم نے نہیں کیا تو دیکھیے فرقہ بندی اور انتہا پسندی کے کس افرید کی گرفت میں آ گئے ہیں. جس وقت آپ علمی رویے پیدا کرتے ہیں تو فراخ دلی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر شائستگی پیدا ہوتی ہے، اس سے تہذیب وجود میں آتی ہے. جب آدمی علم کی دنیا میں داخل نہیں ہوتا تو متعصب ہوتا ہے. جب داخل ہوتا ہے تو علم کی گہرائی اور وسعت سامنے آتی ہے تو پھر وہ عاجز بندہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی قوم کی یہ تربیت ہی نہیں کی. صاحب صحائح ستہ کی کسی بھی کتاب میں بیک وقت مستند اور ضعیف احادیث کی موجودگی کیا اس کتاب کی صحت پہ سوال نہیں اٹھاتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ بڑی سے بڑی تحقیق کے بعد بھی کوئی 2-4 روایتیں ایسی ہوں گی جن پر آپ اختلاف کر سکیں، باقی سارا کا سارا ذخیرہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی احتیاط سے مرتب ہو گیا. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں معیار تھوڑا کم کر دیا گیا اور انہوں نے یہ سوچا. دیکھیے یہ بھی 2 رویے ہیں. یہ رویے بھی بالکل علمی رویے ہیں. یہ رویے آپ کو صحابہ کرام کے ہاں ملیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق کتنے بڑے آدمی ہیں، جلیل القدر شخصیت ہے. اس امت کے اندر ان سے بڑا کون ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے. کتنے جلیل القدر لوگ ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ان کی روایات کی تعداد بہت کم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ محتاط جگہ پر کھڑے ہیں کہ کہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے. اس لیے کہ حضور کی طرف نسبت کسی عام شخص کی طرف نسبت نہیں ہے. جو بات بھی آپ کی طرف منسوب کر کے کہی جائے گی اس کے بارے میں بڑی چھان پڑتی ہے. یہ محتاط رویہ رکھتے ہیں، کم سے کم بیان کرنا ہے. اس کے بالکل برخلاف سیدنا ابو ہریرہ کا رویہ مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حضور کا علم زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے. اب یہ 2 ایٹیچیوڈ ہیں، بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے. ایسا ہی معاملہ محدثین کے ہم بھی ہوتا ہے. نیت بھی نیک ہوتی ہے اور یہ دونوں رویے بھی ٹھیک ہیں. یعنی ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے بات میں احتیاط برتنی چاہیے. کیا دنیا میں ہم یہ دونوں رویے نہیں دیکھتے؟ دونوں رویوں کے پیچھے نیک نیتی ہے. دونوں رویوں کے پیچھے انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے. دونوں رویوں کے پیچھے دین کو پہنچانے یا دین کو محفوظ کرنے کا داعیہ ہے. تو ان دونوں رویوں کو ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں، بعد میں بھی یہ رہے. بعض محدثین بہت سخت ہیں، جس طرح کہ امام بخاری کو اصرار ہوتا ہے. مثلا ایک روایت ہے نا، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں
اور یہ معلوم ہے کہ ہم ایک زمانے میں پائے جاتے ہیں. میری بھی تاریخ پیدائش معلوم ہے, آپ کی معلوم ہے. وہ اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں, ملاقات کا ثبوت ہونا چاہیے. یعنی ہم اسی شہر میں رہتے ہیں تو ملاقات کا ثبوت ہونا چاہیے. دوسرے محدثین نہیں مانتے. امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں امام بخاری کی اس بات کے اوپر بعض المنتحلین کہہ کے سخت ترین تبصرہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ علم حدیث کے اندر ایک بدعت کو داخل کرنا ہے. اتنے سخت تبصرے انہوں نے کیے, لیکن اتنی قدر افزائی کے ساتھ, علم کے اتنے احترام کے ساتھ, امام بخاری کی جلالت قدر کو مانتے ہوئے, علم کی خدمت کرتے ہوئے اختلافات کیے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ جس کی ملاقات ثابت نہیں ہے, امام بخاری اس کی روایت نہیں لیں گے نا, امام مسلم لے لیں گے. تو یہ جو تھوڑا سا فرق واقع ہوتا ہے, یہ فرق پھر آگے بھی بڑھتا ہے. اور آگے بڑھتا ہے تو مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے, اب میں تینوں معیارات آپ کے سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے نکلا, مجھے 4 آدمیوں نے یہ بتایا کہ یہ انتہائی ثقہ آدمی ہے, ہمیں معاملہ پڑا ہے اس کے ساتھ, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ بہت دیانتدار آدمی ہے. ایک شخص جو گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا, اس نے مجھے بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ جی میرے ساتھ فلاں اس کا معاملہ ہوا تھا, ان کو اصل میں معاملہ نہیں پڑا اس کے ساتھ, اس نے تو میرے ساتھ فلاں جگہ پہ دھوکہ کیا تھا. اب یہ دیکھیے 2 اطلاعات میرے پاس آ گئی ہیں, ان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کی بات کو قبول کروں یا ان 4 آدمیوں کی بات کو قبول کروں. اس سے ایک اصول پیدا ہوا کہ جرح مقدم ہے یا تعدیل. تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ثقہ قرار دیا تھا ان کی بات ماننی چاہیے, یا جن لوگوں نے اس کو مجروح قرار دیا اس کی بات ماننی چاہیے. یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جرح کو مقدم کر دیا جائے, یہ اس نتیجے پر پہنچے تعدیل کو مقدم کر دیا جائے. اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی غالب صاحب ایسی احادیث جو خبر واحدہ, ایک ہی اصول ہے لیکن اپلیکیشن میں اختلاف ہو جائے. یعنی غالب صاحب ایسی احادیث جو خبر واحدہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہوں, وہ ایسی احادیث سے کم اوتھینٹک ہیں جن کے راویوں کی چین انبروکن ہے. نہیں دیکھیے, خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خبر تواتر کے درجے پر نہیں پہنچی. یہ محدثین کی اصطلاح ہے, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی راوی رہ جائے. خبر واحد ان کی اصطلاح ہے, یعنی وہ تواتر کے درجے پر نہیں پہنچی. 2 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. یہ اخبار احاد ہے. تمام احادیث اخبار احاد ہی ہیں, اور ان کی اگر کوئی چین ٹوٹ گئی ہے کسی جگہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیسری شرط جو ہے, میں نے عرض کیا تھا نا 3 چیزیں ہیں, اس کا کردار دیکھیں گے, اس کا حفظ دیکھیں گے, سمجھ کتنی تھی, فہم کتنا تھا, اور اس کا حافظہ کیسا تھا, اور تیسری چیز اتصال دیکھیں گے. یعنی یہ چین جو ہے, اگر کوئی حدیث کی چین ٹوٹ گئی ہے تو وہ پھر منقطع حدیث ہے, اس کو صحیح حدیث نہیں کہا جاتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کتنی بڑی روایت ہے اور کتنی مشہور روایت ہے, ہر آدمی اس کو بیان کرتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا, تو ان سے یہ پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن میں دیکھوں گا. اگر قرآن میں نہ ملے, انہوں نے کہا سنت میں دیکھوں گا. اگر وہاں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنی عقل کو استعمال کر کے اجتہد و برائی و آلو جودا, یعنی میں اپنی رائے اپنی عقل سے کام لے کر اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں کروں گا. یہ انہوں نے فرمایا. اب یہ روایت دیکھیے کتنی شاندار ہے, تمام لوگ اس سے استدلال کر رہے ہیں, اس روایت کو علماء اصول بیان کر رہے ہیں, اس کو ہر آدمی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. لیکن اگر فن حدیث کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ روایت منقطع ہے. کیوں؟ اس کی چین میں ایک جگہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت معاذ کے ساتھیوں سے یہ بات سنی, ساتھیوں کا نام نہیں لیتا. تو محدثین آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک ہمیں بتایا نہیں جائے گا پن پوائنٹ کر کے کہ نام کس کا تھا, کون آدمی تھا, ہم تحقیق کیسے کریں گے اس کے بارے میں؟ تو منقطع روایت ہو گئی. یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر بعض اوقات ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ نہیں اب اس روایت کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے, دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسی تنقید نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر روایت کو بیان نہ کیا, مضمون شہادت دے رہا ہے اس لیے کوئی حرج نہیں کہ اس کو بیان کر دیا جائے. میرے خیال میں یہ انسانی ایٹیچیوڈ کے رویے ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ہر علم میں پائے جاتے ہیں. ان چیزوں کو ہم کیوں اتنا بڑا مسئلہ بناتے ہیں؟ مسئلہ میں بتاؤں آپ کو کب بنتا ہے, اس وقت بنتا ہے کہ جب ہم چیزوں کی پلیسمنٹ غلط کرتے ہیں. اگر آپ قرآن کو قرآن کی جگہ رکھیں, سنت کو سنت کی جگہ رکھیں, حدیث اور سنت کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جان لیں کہ مستقل بذات دین سارا کا سارا قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے, وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. یہ معلوم کر لیں کہ اخبار احاد میں اصل میں مستقل بذات دین بیان نہیں ہوا, تفہیم و تبیین بیان ہوئی ہے, حضور کا اسوہ بیان ہوا ہے, آپ کی سیرت و سوانح بیان ہوئی ہے. یہ باتیں اگر آپ تنقید کے ساتھ جان لیں, یہ سوالات ہی پیدا نہ ہوں جیسے پیدا ہو رہے ہیں. احادیث کا اگر ٹوٹل والیوم دیکھیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے, تو بعض ریسرچرز کے نزدیک وہ ان کی زندگی کو 3 گنا کرنے کے مترادف ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مجموعہ ہے وہ مجموعہ اس وقت مسند احمد بن حنبل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کے ہاں جو روایتیں لوگوں نے گنی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد اس کی کوئی 45-46 ہزار کے قریب پہنچتی ہے. تو یہ 45-46 ہزار جو فکریں ہیں, ان فکروں کو کہنے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟
میرا خیال یہ ہے کہ ایسی باتوں میں بہت مبالغہ ہوتا ہے. ان کی شاید مراد سارے محدثین کی جمع کردہ احادیث سے نہیں, میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا مجموعہ یہی ہے. یعنی اس جتنے بھی باقی محدثین ہیں ان کے یہی روایتیں ہیں. اگر مسند احمد بن حنبل میں باقی محدثین کی روایتیں شامل کی جائیں تو چند 100 ہیں جن کا آخر میں ضمیمہ لگا دیں تو مکمل ہو جاتی ہے تعداد. جی آپ کا سوال. آپ نے فرمایا کہ جو فرقے پیدا ہوئے ہیں اسلام میں وہ ہمارے رویے سے پیدا ہوئے ہیں, اور وہ رویے ہمارے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ایک چیز کو مختلف طریقے سے سمجھنے کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں. ایک لوگ کچھ کہتے ہیں, ایک لوگ کچھ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آسمان سے نیچے آئیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو وہی چیز ہوگی نا کہ ایک چیز کو 2 طریقے سے سمجھنے کی بات, اور اسی چیز پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو رہا ہے. اختلافات, فرقہ بندی اس وقت بنتے ہیں جب ہمارے رویے میں خرابی ہوتی ہے. یہ میں نے نہیں عرض کیا کہ اختلاف سے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ 2 باتیں آپ نے بیان کی ہیں, اگر ان دونوں باتوں کے ماننے والے اپنی بات کو دلائل سے بیان کر دیں اور بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں اور یہ کہیں جی میں نے اپنی بات بیان کر دی, میرا نقطہ نظر یہ ہے, آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کسی دوسری رائے کو مانتے ہیں, آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیے, کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. جب ہم اس کو جتھا بندی کا ذریعہ بنتے ہیں, دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں, ان کو فاسق و فاجر قرار دے دیتے ہیں, ان کو دین سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اصل میں یہ خرابی ہے. تو یہ رویہ یہ چیز ہے. اختلاف کو اگر آپ ختم کریں گے تو آپ انسان کو ختم کر دیں گے. اختلاف ہی تو اصل میں تنقید کا ذریعہ بنتا ہے, اور تنقید ہی تو علم کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی اگر اختلاف نہ کیا جاتا, ارسطو سے اگر نیوٹن اختلاف نہ کرتا اور نیوٹن سے اگر آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا تو آپ یہاں بیٹھے ہوتے آج. یہ اختلاف ہے جس کے نتیجے میں علم آگے بڑھتا ہے. اختلاف خرابی کا باعث نہیں بنتا. خرابی معلوم ہے کیا تھی؟ خرابی یہ تھی کہ ایک سائنسدان اور محقق نے یہ توجہ دلائی, یہ جو آپ عرصے سے مان رہے تھے نا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی پوری دنیا مان رہی تھی نا اس بات کو. اس نے یہ کہا نہیں, شواہد ایسے مل رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. آپ اس کی اس بات پہ تنقید کرتے, آپ اس کے اوپر علمی مناظرہ کر لیتے, آپ اس کے اوپر کتاب لکھ ڈالتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کیا ہوا؟ اس شخص کو کٹارے میں کھڑا کیا گیا, چرچ کے بڑے بڑے زعماء بیٹھے, اس کے خلاف ایک پوری عدالت لگائی گئی, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے سزا سنائی گئی کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے. اور وہ یہ کہتا ہوا یہ رخصت ہو گیا کہ میں اپنی بات کا انکار کرتا ہوں سزا کی وجہ سے, لیکن بہرحال میرے انکار کرنے سے زمین سورج کے گرد گھومنا بند نہیں کرے گی. وہ تو ایک دنیاوی یہ رویہ تھا, یہ چرچ کا وہ رویہ تھا جس نے وہ بدترین نتیجہ پیدا کیا. یہ رویہ اگر نہ اختیار کیا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ دنیاوی مسئلہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن مذہب میں تو یہ ہے کہ ایک رسی کو آپ سب مل کے تھام لو تو آپ فلاح پا جاؤ گے. اب اس ایک رسی کا کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ رسی قرآن ہے. قرآن, لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا. حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے, حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض, یہ زمین سے آسمان تک اللہ کی تانی ہوئی رسی ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. دیکھیے اس سب چیزوں کے بارے میں حضور نے کتنی ہدایت فرمائی. قرآن دیا, کہا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, یہ اللہ کی رسی ہے. اس کے بعد لوگوں نے فرقہ بندی کا جب آپ نے ذکر کیا کہ پیدا ہوگی, لوگ اختلافات کو فرقے بنائیں گے, بنی اسرائیل کی سی روش تمہارے اندر پیدا ہوگی. لوگوں نے پوچھا کہ اس موقع کے اوپر ہم کیا کریں, فیصلہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا بہت آسان حل بتاتا ہوں, ما انا علیہ واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے کی پیروی کرنا. ہم اصل میں اس رویے کو اختیار نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ جو بات ہم نے سمجھ لی ہے, جس بات کو ہم نے اختیار کر لیا ہے, جو ہمارے پسند کے چند علماء کی رائے ہے, جو ہمارے اہل علم کہتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ نہ سننا, یہ دوسرے کی بات کو صرف جواب دینے کے لیے سننا, یہ اس کے استدلال پر غور کرنے سے انکار کر دینا, یہ اپنے سے مختلف. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. یعنی مجھے زندگی بھر علم کا راستہ کہاں سے کھلا ہے؟ جب میں نے اپنے سے مختلف کسی بات کو توجہ کے ساتھ سنا ہے. ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ رویہ ہے جس کو میں نے رویہ کہا ہے. اختلاف تو خدا کے لیے ہونے دیجئے. اگر اختلاف ختم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں تو دنیا ایک بند گلی میں کھڑی ہو جائے گی, جا کے علم آگے نہیں بڑھے گا. کیوں؟ میں اگر فرض کر لیجئے کہ قرآن مجید کی ایک بات آپ نے سمجھی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے غلط سمجھی ہے, تو مجھے یہ حق نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ دیکھیے آپ نے قرآن مجید کے سیاق کو نہیں دیکھا, سباق کو نہیں دیکھا, آپ نے غلط بات سمجھ لی. مجھے کہنا کیسے چاہیے؟ شائستگی کے ساتھ.
میوچل ریسپیکٹ کے انداز میں، باہمی احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کو مان کر، ایک دوسرے کی زندگی کی ضمانت دے کر. ہمارے ہاں تو اختلاف میں کسی کے لیے اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. یہ ایٹیچیوڈ ہے، اس کا تعلق علمی اختلاف سے نہیں ہے. غام صاحب آپ نے کہا کہ قرآن مجید تمام مسلمانوں کے لیے رسی ہے، تو غام صاحب اب جب قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر، اس کی تشریح کے اوپر مسلمانوں میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، یہاں تک کہ جو عربک اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان میں بھی عربی زبان کے سمجھنے کے اوپر اتنا زیادہ اختلاف ہے، تو پھر مسلمانوں میں وہ اتحاد انتشار میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی اصل میں سنی سنائی بات ہے. کس معاملے میں اختلاف ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اہل علم میں توحید کے معاملے میں اختلاف ہے، آخرت کے معاملے میں اختلاف ہے، نبوت کے معاملے میں اختلاف ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے معاملے میں اختلاف ہے، نماز کے معاملے میں اختلاف ہے، روزے کے معاملے میں ایک آیت کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے. جن چیزوں پر فرقے کھڑے ہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ در حقیقت انسانوں کے رویوں کی خرابی ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے پاس اچھا علم نہیں ہوتا. دیکھیے کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے، قرآن خدا کا کلام ہے. آپ خدا کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عظیم سائنسی اکتشافات ہوتے ہیں. دنیا کے اندر ایک تہذیب وجود میں آتی ہے اور وہ کچھ آپ کو ملتا ہے جس کا آج سے 200 سال پہلے کا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا. خدا کے کلام کے بارے میں بھی اگر آپ غور و فکر کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، نئی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں، آپ اس سے حظ اٹھاتے ہیں. قرآن کی 2 جہتیں ہیں. ایک اس کی جہت وہ ہے جس میں وہ دین بیان کرتا ہے عام آدمی کے لیے، بالکل واضح، اس میں ادنا درجے کا ابہام نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ایک وہ جگہ ہوتی ہے جو اہل علم کو سیراب کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس میں تو اصل چیز یہ ہے کہ اتنی گہرائی ہوتی ہے بعض اوقات کہ مختلف شیڈز جب سامنے آتے ہیں تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ جائیں جاست. یہی تو وہ کلام ہے کہ کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست. صاحب صحیح بخاری کی ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو 7 حروف یعنی 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا، تو میں جس میں آسانی ہو پڑھو. تو صاحب پھر کیوں حضرت عثمان نے 6 ڈائلیکٹس کو منسوخ کر کے صرف ایک کو برقرار رکھا؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سیدنا عثمان نے کیا کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کیا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ روایت ایک شخص کی روایت ہے، اور اس ایک شخص کی روایت کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا ہے. صحابہ کرام نے یہ قرآن بغیر کسی ادنیٰ اختلاف کے اگلی نسلوں کو منتقل کیا ہے. اس معاملے میں جتنی اس طرح کی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، یہ ایک آدھ آدمی نے کوئی بات بیان کر دی، اس کی تنقید کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس روایت کے اوپر تو 10 اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں اس روایت پہ تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس روایت کے بارے میں تو اتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بات کا. تو اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر قرآن مجید کی اتھینٹسٹی، قرآن مجید کا استناد یہ موضوع ہی نہیں بننا چاہیے. قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، آج تک کوئی اس بات کا مطلب نہیں سمجھا سکا. امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور تنویر الحوالک میں یہ کہا ہے کہ اس کو متشابہات میں سمجھ لینا چاہیے. تو جس چیز کا مطلب ہی کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکا، سوال یہ ہے کہ اس کو موضوع بنا کے قرآن جیسی کتاب پر تبصرہ کیوں کیا جائے. قرآن واضح ہے، قرآن بین ہے. قرآن مجید ہمیں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی حرف پر ہے، اسی قرات پر ہے. اس کو قرات عامہ کہا جاتا ہے. پوری مسلمان امت کو اس کے اوپر پڑھ رہی ہے. یہ قرآن مجید تو ایسی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ صورتحال ہے، اس عہد زوال میں بھی، کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہر مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور 2 پیچھے تصحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا محتاج ہے کہ اس کو کسی شخص سے جا کے آپ نے لینا ہے. پچھلے دنوں خدا کے لیے فلم موسیقی کے حوالے سے کچھ احادیث کوٹ کی گئی تھیں جو کہ صحیح، لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ جو مفہوم اس میں بیان کیا گیا وہ اس کا اوریجنل مفہوم نہیں ہے حدیث کا، اس کا یوں ہے. تو کیا اس طرح اوریجنل حدیث کا جو اہمیت ہے وہ پس پشت نہیں چلی جاتی، جبکہ ایک عام آدمی کا انسانی سوچ ہے وہ اس کی زیادہ نہیں ہو جاتی اہمیت؟ یہ بات یہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، اس کو سمجھنے میں اگر کوئی اہل علم اختلاف کر رہے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سیاق و سباق میں بات کہی گئی ہے، تو آپ غور سے ان کی بات سنیں. جس کی بات آپ کو معقول لگے اس کو مان لیں. انسان کو اپنے علم کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مذہب ہمارے سامنے بالکل اس طریقے سے آ جائے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی غور و خوض نہ کرنا پڑے؟ ہمیں بھی غور و خوض کرنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. مذہب ہمارے لیے ایک زندہ حقیقت ہونی چاہیے. ہم اس کے بارے میں سوالات کریں، ہم اپنے اشکالات وارد کریں، اور اس میں اگر 2 یا 4 آ رہا ہوں تو اپنی عقل کو آواز دیں اور جو بات معقول لگے اس کو مان لیں. پرسنلی جو فیصلہ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے وہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر کرنا ہے. تو میرے نزدیک میں نے آپ کو ایک رائے بتائی، قرآن مجید کی ایک آیت سمجھا دی، کسی حدیث کے بارے میں اپنی ایک رائے بتائی، آپ غور کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے قبول کر لیجئے، نہیں تو کسی دوسرے کی قبول کر لیجئے. آخر اس سے کیا قیامت آ جائے گی؟ میں تو کبھی آج تک اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ اگر اختلافات کو ہم مخالفت اور اناد نہ بنائیں تو کبھی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی.
سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اجماع اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قیاس تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا یا قرآن میں ایک حکم بیان ہوا اور ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جو بیان ہی تو وہ نہیں ہے لیکن جو اس کے اندر اصول تھا ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس اصول کا اطلاق یہاں بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے. یعنی اگر منطق میں آپ ایک پریمیسز قائم کر لیتے ہیں تو ایک دوسرا پریمیسز اگر اس سے ملتا جلتا ہے تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے سلوجزم کے اصول کے اوپر, تو اس کو قیاس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اجماع یہ ہے کہ کسی رائے کے بارے میں سب کا اتفاق ہو جائے. اجماع کی دو تعبیریں ہیں. ایک اجماع وہ ہے جس سے ہمیں دین ملا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاکھوں صحابہ کو دین دیا, انہوں نے لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کیا, وہ آج اربوں تک منتقل ہو گیا ہے, تو اس پر اجماع ہے, اس کو اجماع کہا جاتا ہے. یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے, یہ دنیا میں تاریخی ریکارڈ جب بھی منتقل ہوگا تو دو طریقوں سے ہوگا, اجماع اور تواتر سے منتقل ہوگا یا اخبار احاد سے منتقل ہوگا. دنیا کی ساری تاریخ اسی طرح منتقل ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے, علامہ اقبال نے پاکستان کی تحریک کے بارے میں ایک کردار ادا کیا, علامہ اقبال نے فلاں کیا, یہ باتیں وہ ہیں جو بالاجماع سب لوگ مانتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کی بہت سی نج کی گفتگویں ایسی ہیں کہ جو کسی ایک شخص نے مثال کے طور پر ان کے کسی ساتھی نے بیان کی ہیں تو یہ اخبار احاد ہو جائیں گی. دنیا کی ساری تاریخ اسی طرح منتقل ہوتی ہے. تو ایک اجماع وہ ہے. ایک اجماع فقہا کی اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو زیر بحث لایا گیا اور آپ کی پارلیمنٹ میں اب جیسے اتفاق رائے ہو گیا یا علماء کے مابین اتفاق رائے ہو گیا تو اس کو اجماع سے تعبیر. ٹھیک ہے, آپ اسلام میں احادیث کی روح سے تراویح کی کیا اہمیت ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو فرقے ہیں ان میں تراویح کا جو اہتمام ہے رمضان میں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. بعض 8 تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں, بعض 20 کا. تو ان میں سے کون سی صحیح ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا؟ اچھا سوال کیا آپ نے, اس سے بہت سی حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے یہ علم میں ہے کہ ہم پر 5 نمازیں لازم کی گئی ہیں, یعنی جو عبادات ہم پر لازم کی گئی ہیں ان میں نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور 5 نمازیں ہم پر لازم کی گئی ہیں. مجھ پر بھی ہیں, آپ پر بھی ہیں, ہر مسلمان پر ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد نماز لازم کی گئی تھی, یعنی ہم پر 5 اور آپ پر 6, وہ تہجد کی نماز تھی. یعنی حضور کے لیے ضروری تھا کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں. ایک 6ٹھی نماز آپ پڑھتے تھے. یہ تہجد کی نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی وہ یہ تھی کہ آپ اس کو طاق اعداد میں پڑھتے تھے. 3, 5, 7, 9, 11 یہ پڑھا کرتے تھے. حضور کا عام معمول یہی تھا. آپ رمضان میں بھی اسی طرح پڑھتے تھے اور آپ غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے یہ نماز. ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن یاد تھا, تو آپ زیادہ سے زیادہ جو روایتوں میں آتا ہے 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے, اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا, یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غالباً یہ سوال کیا کہ کیا ہم زیادہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, تو آپ نے تہجد کی زیادہ رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دی. اسی طرح ایک موقع کے اوپر جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے, تو آپ نے یہ کہا کہ اگر صبح اٹھنے کا اہتمام نہیں کر سکتے تم عشاء کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہو. یہ حضور کے زمانے ہی میں ہو گیا. اسی طرح حضور ہی کے زمانے میں یہ واقعہ بھی ہو گیا کہ ایک موقع کے اوپر آپ تہجد کی نماز پڑھنے باہر نکل آئے مسجد میں, اور آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی. 3 دن یہ معاملہ ہوا, تو اس طرح اس کی جماعت کا اہتمام کرنے کو بھی آپ نے مشروع کر دیا. اب اس کے بعد لوگوں نے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسجد میں تشریف لائے, تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ اس نماز میں قرات ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے تہجد کی نماز میں, تو کچھ لوگ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں, کچھ دوسرے ان کی بات سن رہے ہیں, کچھ نہیں سن رہے ہیں. انہوں نے اسے بدنظمی سے محمول کیا اور کسی ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ان کو امام مقرر کر لیجئے. جب ایک آدمی کو امام مقرر کیا گیا تو سوال ہوا ہوگا نا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں, تو اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 23 رکعتیں, بعض کے اندر کہ 11 ہی رکعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ بڑی فطری بات ہے, ایسے ہی ہوا. اب ہوتا کیا ہے, لوگ اس پوری بات سے چونکہ واقف نہیں ہیں, تو جو 11 والے ہیں وہ 11 لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جو 23 والے ہیں وہ 23 لے کے بیٹھ جاتے ہیں. امام مالک کے زمانے میں 49 تک رکعتیں پڑھنے کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تہجد کی نماز ہے, 3, 5, 7, 9, 11 جتنی چاہے پڑھیں. صرف عربی ثقافت کو فالو کیے بغیر بھی ایک شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی بالکل, اس میں کیا شک ہے. اسلام ایک عالمگیر دین ہے, ساری دنیا نے اس کو اختیار کرنا ہے, اس لیے اس میں کوئی لباس نہیں مقرر کیا گیا. اس میں صرف اصول بتائے گئے ہیں کہ آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے, وہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے. آپ انگریزی لباس پہنیں, آپ پاکستانی لباس پہنیں, آپ ہندوستانی لباس پہنیں, آپ ترکی لباس پہنیں, لیکن حیا کے آداب کا خیال رکھیں, اور یہ خیال رکھیں کہ لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے, جسم کو نمایاں کرنے کے لیے. صاحب فرائڈ نے اپنی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں خوابوں کو انسانی لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات کا عکاس قرار دیا, اور پھر بعض دوسرے ریسرچرز نے اس کو دیجا وو کا نتیجہ بھی قرار دیا. تو قائم صاحب, اب ہمیں مختلف احادیث میں خوابوں کی تعبیروں سے متعلق کچھ روایات ملتی ہیں, جیسے کہ حضرت یوسف کا خواب. تو قائم صاحب, کیا واقعی خوابوں کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ پہلے تھوڑی تصحیح کر لیجئے کہ حضرت یوسف کا خواب جو ہے اور بادشاہ کا خواب
یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں. حدیث میں بھی آئے. حدیث میں تو قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے ایک جگہ کے اوپر، باقی قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان خوابوں کو خود بیان کیا ہے. خوابوں کے بارے میں فرائڈ نے بھی ریسرچ کی ہے، موجودہ زمانے میں بھی لوگ کر رہے ہیں، تحلیل نفسی کے ماہرین نے بہت سے اور پہلو بھی اس میں اختیار کر لیے ہیں، لیکن علم کبھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. پیغمبروں کا اصلی کمال یہی ہے کہ وہ علم کے بعد ایسے گوشوں کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں جو برسوں کی تحقیق سے بھی بعض اوقات سامنے نہیں آتے. تو خوابوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے معدے پر ذرا زیادہ زور پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں آتے ہیں. میرے استاد سے مولانا امین حسن اصلاحی ایک موقع کے اوپر کچھ اہل علم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو کبھی کوئی خواب آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بعض لوگ خواب اچھے خواب اور اس طرح، انہوں نے کہا کہ ہاں کبھی کبھی بدہضمی ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں خواب. تو بات یہ ہے کہ بدہضمی کے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص کیفیت آپ کے ذہن پر اگر طاری ہے تو وہی خواب میں ممثل ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بعض اوقات شیاطین جن بھی خطور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی بعض خواب وجود میں آ جاتے ہیں. بعض اوقات اللہ کے فرشتے آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس سے بھی خواب آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خوابوں کی 50 قسمیں اگر فرائڈ نے دریافت کر لی ہیں اور 2 قسمیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، تو ان کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نیگام صاحب، خوابوں کا عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے؟ جی بعض اوقات ہوتا ہے. یعنی میں تو آپ کے بعد اپنے خواب ایسے سنا سکتا ہوں کہ جو حرف بھرف پورے ہو گئے. دیکھیے سیدنا یوسف کا خواب قرآن میں بیان ہوا ہے اور اس میں پوری خوابوں کی حقیقت بیان ہو گئی ہے سورہ یوسف میں. بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا. اب دیکھیے لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اضغاث و احلام، یعنی یہ تو گویا معلوم ہوتا ہے کوئی حدیث نفس ہے، یہ آپ کے اندر سے اٹھی ہوئی کوئی بات ہے. لیکن وہ بادشاہ کو جو خواب آیا تھا وہ ایک بڑا سچا خواب تھا. اس کی سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور جس طریقے سے انہوں نے تعبیر بتائی تھی بالکل ایسے ہی ہوا. تو اس وجہ سے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خواب کو ذریعہ بنا دیتا ہے. مثلا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھائی گئی کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو آپ کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، قبل از وقت دکھا دیا گیا. تو خواب تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے ساتھ رابطے کا ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے، شیاطین کے بھی ہمارے نفس میں اپنی بات ڈالنے کا ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے، ہمارے نفس کے بھی ہم سے کلام کرنے کا ایک بڑا غیر معمولی ذریعہ ہے. علم کو کبھی ایک دائرہ تحقیق میں بند نہیں کرنا چاہیے. فرائڈ سے استفادہ کریں جو اس کا فن ہے، انبیاء سے استفادہ کریں جو ان کا علم ہے. صاحب، علم حدیث پر ریسرچ کرنے والے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جو روایت حدیث ہے وہ ہم تک اجمیوں کی بدولت پہنچی جن کی مادری زبان بھی عربی نہیں تھی. تو کیا محدث اور مترجم ان دونوں کا عربی زبان پر عبور حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے اور عربی زبان مادری ہونا ایک الگ چیز ہے؟ تو اس سے کوئی رزلٹ پہ اثر پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑے گی وہی اس پر کام کریں گے. آپ دیکھیں عربی زبان کے جو بڑے بڑے زبان پر کام کرنے والے وہ بھی اجمی ہیں. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ انگریزی زبان پر کام کرنے والے لوگ آپ کو کسی دوسری قوم میں زیادہ ملیں. خود آپ اپنی اردو زبان میں دیکھیے، اس کے جو ابتدائی زبان پر تصنیفات ہیں وہ زیادہ تر انگریزوں کی مرتب کی ہوئی ہیں. یعنی لغت کے بارے میں، لینگویج کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں. تو اس کی وجہ اس کی بنیاد کے اوپر اصل میں تو علم کو علم کے طریقے پہ دیکھنا چاہیے. علم عجم اور عرب میں تقسیم نہیں کیا جاتا. بدقسمتی سے اس وقت بھی اسے مغرب اور مشرق میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. علم انسانیت کی میراث ہے، اس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے. عربی زبان میں اگر کہیں کسی اجمی نے کوئی خامی کی ہے تو دوسرے نے اس کی اصلاح بھی کر دی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کسی دوسری زبان کو سیکھتے ہیں وہ بعض اوقات فنی اور علمی معاملات میں اہل زبان سے بھی آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دنیاوی معاملات میں کوئی بھی بات طے کر دیں اور کوئی بھی مسلمان اس کو ماننے میں تنگی محسوس کرے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. اس کے بعد آپ نے ایک حدیث بھی پڑھی صحیح مسلم کی کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو. ایک طرف تو دنیاوی معاملات کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے پر دائرہ ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو. یہ باتیں دونوں پیرلل کیا ایکسیپٹ کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں. دیکھیے ایک یہ ہے کہ دنیاوی علوم کا دائرہ کیا ہے، اس میں پیغمبر کیا کام کرتا ہے، ایک چیز یہ ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا کوئی نزاع کوئی جھگڑا لے کے حضور کی خدمت میں چلے گئے اور اس کا آپ نے فیصلہ سنا دیا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. وہاں یہ دوسری بات زیر بحث ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک نزاع ہو گئی، ایک جھگڑا ہو گیا، زمین کا جھگڑا ہو گیا مثال کے طور پر. ہم اپنا مقدمہ لے کے حضور کی خدمت میں چلے گئے. تو حضور کے فیصلے میں اور ایک عام قاضی کے فیصلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عام قاضی کے فیصلے پر ہم جزا فضا کرتے باہر آ سکتے ہیں،
ہم کہہ سکتے ہیں غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن حضور کا فیصلہ جو ہے اس کو سر تسلیم خم کر کے مانا جائے گا. یہ ایک چیز ہے. اور یہ کہ دنیوی معاملات میں آپ کوئی علمی گفتگو کریں، مثلا کھجور کو پیوند لگانا ہے یا نہیں لگانا، چارپائی کیسے بننی ہے، ایٹم بم کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، موٹر سائیکل کیسے ایجاد ہونی ہے، یہ ہے امور دنیا. وہاں فیصلہ کرانے ہم چلے گئے ہیں اور حضور نے فیصلہ کر دیا ہے. سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینۃ العلم ہیں، تو وہ ان کا علم کل ہے، تو دنیاوی اور دینی معاملات میں اتنا فرق کیوں رکھا گیا؟ ان کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ اور مسلمانوں کو سائنسی علوم بھی ان سے ملنے چاہیے تھے، اور ان کو مطلب طب اور جو مختلف علوم آئے ہیں اس سے زیادہ مطلب اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. حضور اس علم کا شہر ہیں جو علم خدا کی طرف سے انسانوں کے تزکیے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ جب العلم کہتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس قرآن میں العلم آ گیا ہے، تو اس سے مراد وہ علم ہے جس علم کا آپ نے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. ہر چیز صحیح جگہ سے حاصل کرنی چاہیے. آپ نے اگر مکان کا نقشہ بنانا ہے تو قرآن سے نہ دیکھیے، کسی انجینئر کے پاس جائیے. آپ کو اپنے بچے کا علاج کرانا ہے تو آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے نہ دیکھیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے. اور اگر آپ کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہدایت پانی ہے، اپنی دنیوی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے اخلاق کی تطہیر کرنی ہے، اپنے خدا کی خوشنودی چاہنی ہے، تو آپ اللہ کی کتاب کے پاس جائیے. حدیث کا اسلام میں مقام، اس پہ بحث کرتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ اسلامی قوانین کا یہ دوسرا سب سے بڑا ماخذ ہے، اور مختلف محدثین نے مختلف اوقات میں ان کی تدوین کی ہے، اور اس پر بعض احادیث پر ان کا اختلاف بھی ہے. ایسی صورتحال میں احادیث کے مستند ہونے کی درجہ بندی کس طرح کی جائے گی؟ یہ اسلام پورا کا پورا، اللہ کا پورا دین قرآن و سنت میں محفوظ ہے. حدیثوں میں اس کی تفہیم اور تبیین ہوتی ہے، اس پر حضور کے عمل کا بیان ہوتا ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے. پہلے تو اس فرق کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. دوسری یہ بات ہے کہ اہل علم جب اس پر کام کرتے ہیں تو اپنے دلائل دیتے ہیں. ان دلائل کی بنیاد کے اوپر اگر کسی چیز پہ آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اگر ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو اکثریت کی رائے کو قانون بنا دیا جائے گا. تو اس میں ایسی تشویش کی کیا بات ہے؟ علمی اختلافات ہوں گے، ان کو اس طریقے سے طے کر لیا جائے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج جب مسلم امام انتشار کا شکار ہے تو ایسی صورتحال میں حدیث کا کیا کردار ہوگا؟ یہ بات یہ ہے کہ انتشار، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ غلط رویوں سے پیدا ہوتا ہے، جہالت سے پیدا ہوتا ہے، چیزوں کو علمی زاویے سے نہ دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے. ہمیں اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنا چاہیے. قرآن بھی کوئی کردار اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگوں کو اس قابل نہیں کر دیتے کہ وہ علمی رویہ اختیار کر کے قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن گھروں میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. قرآن کا جو کردار ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ لوگوں کے دل دہل جاتے، وہ آخرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے، وہ خدا کے حضور پیشی کے احساس کے ساتھ جیتے. قرآن اس کی منادی کرتا ہے. ایسا نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی کبھی علمی تربیت نہیں کی. یہ اصل میں علمی تربیت کا نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے ہم تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے، کسی چیز کو اندر اتر کر نہیں دیکھتے، بہت ظاہری باتوں کی بنیاد پر آراء قائم کرتے ہیں، تضادات ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، توفیق تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلتے. یہ ذہنیت ہے جس ذہنیت نے ہمیں بربادی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا ہے. اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اصلاح ہو جائے گی تو قرآن بھی اپنا کردار ادا کرے گا، حدیث بھی اپنا کردار ادا کرے گی، باقی علوم بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اس وقت تو دیکھیں سائنس بھی اپنا کردار نہیں ادا کر رہی ہمارے معاشرے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سائنسی ذہن ہی نہیں ہے. یعنی صرف سائنس پڑھا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک سائنسی ذہن بنانا پڑتا ہے. چیزوں کو کیسے آپ دیکھیں گے، تو مذہب کے معاملے میں بھی ایک سائنسی ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے کیسے. اور کسی چیز میں اختلاف ہو جائے گا تو اختلاف کو بیان کیسے کریں گے؟ اس کے اوپر پوسٹر چھاپیں گے، ہنگامہ کریں گے، احتجاج کریں گے، الزام لگائیں گے، بہتان تراشیں گے، جھوٹ بولیں گے، یہ کریں گے اس کے اوپر؟ یا سنجیدہ علمی گفتگو کریں گے، تہذیب کے ساتھ بات کریں گے، دوسرے کی بات سنیں گے، اچھے طریقے سے بات پہنچائیں گے. کسی کا موقف اگر طے کرنا ہو تو 1000 بار دیکھیں گے کہ اس کی بات کیا اور کیا نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں بربادی اور پستی کے آخری مقام تک پہنچا دی. ناظرین، آج کی گفتگو کے ذریعے ہم نے حدیث سے وابستہ مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ کچھ عمومی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی. ہم نے جانا کہ کسی بھی حدیث کو مستند سمجھ کر منوعن تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے راوی قابل اعتماد ہوں، اس کا متن قرآن مجید کے مفہوم سے اختلاف نہ رکھتا ہو، محدث اور مترجم کو عربی زبان پہ کامل عبور حاصل ہو، اور زیر نظر حدیث اسلام کے
عمومی مزاج سے لگا کھاتی ہو، اور پھر اسلامی قوانین کی تشکیل میں مستند احادیث کی اہمیت سے صرف نظر کیے بغیر قرآن و سنت کو مقدم رکھنے سے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے مابین ہم آہنگی کو زیادہ بہتر طریقے سے فروغ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔